بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایچ اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ محمد جمال سعودی عرب کے تازہ ترین خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. سعودی دارالحکومت ریاض کے قریب سعودی عرب کا ایٹمی پلانٹ تکمیل کے مراحل میں گوگل ارتھ نے اس کی تصاویر جاری کر دیں. دوستوں آپ کو بتا چلوں کہ سعودی عرب بھی اب ایٹمی طاقت کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے. امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب اپنے دارالحکومت ریاض کے قریب پہلا ایٹمی پلانٹ مکمل کرنے والا ہے. مصنوعی سیاروں کی تصاویر نے ایٹمی پلانٹ کی موجودگی ثابت کر دی. سعودی عرب نے ابھی تک ایٹمی تنصیبات کو کنٹرول کرنے والے بین الاقوامی ضوابط پر دستخط نہیں کیے. اس تناظر میں مذکورہ اقدام نے تشویش کی لہر دوڑا دی. امارات سے نشر ہونے والے نیوز چینل العربیہ اور سعودی اخبار عکاظ میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق پہلا سعودی ایٹمی پلانٹ کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی ریاض کے جنوب مغرب میں واقع ہے. گوگل ارتھ کی جانب سے جاری کردہ تصاویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پلانٹ مکمل ہونے کے قریب ہے. یہ ایٹمی ایندھن والے عمودی ٹینک کے قریب بنایا جا رہا ہے. ایٹمی اسلحہ پر پابندی کے ماہرین نے سعودی ایٹمی پلانٹ پر تشویش کا اظہار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ابھی تک ایٹمی تنصیبات کے ان ضابطوں پر دستخط نہیں کیے جن کی پابندی دیگر ایٹمی طاقتیں کر رہی ہیں. بین الاقوامی رجحان کے مطابق اس امر کو یقینی بنایا جانا ضروری ہے کہ ایٹمی توانائی کا پروگرام محض پرامن مقاصد کے لیے ہو اور اسے ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اس حوالے سے یہ بات بھی بے حد اہم ہے کہ ایٹمی ایندھن فراہم کرنے والے سعودی ایٹمی پلانٹ کو اس وقت تک ایٹمی ایندھن فراہم نہیں کر سکتے جب تک ویانا میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ پلانٹ کی نگرانی کے انتظامات مکمل نہ ہو جائیں. سعودی عرب میں سینما اور فلمی صنعت کا مستقبل کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب کی فلمیں وہاں کے عوام کی نظروں سے اوجھل تھیں. البتہ یہ فلمیں علاقائی اور بین الاقوامی فلمی میلوں میں دیکھی جاتی تھیں اور ان کی پذیرائی بھی ہوتی تھی. اب سعودی عرب میں حالات تبدیل ہو گئے اور ملک کے بڑے شہروں میں سینما گھر کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور مقامی شائقین غیر ملکی فلموں کی طرح اندرون ملک تیار ہونے والی فلموں سے بھی لطف اندوز ہونے لگے. سعودی عرب میں حالیہ تبدیلیوں کی وجہ سے مقامی فلمی دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہونے لگا ہے. دیگر ممالک کے لوگ ماضی قریب تک سعودی فلم سازوں، ہدایت کاروں، اداکاروں اور اداکاروں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے. سعودی عرب میں کوئی بھی فلم بنتی وہ اس کی پذیرائی کرتے، انعامات سے نواز کر حوصلہ افزائی کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا؟ آیا بیرونی ممالک میں سعودی فلموں کی پذیرائی ماضی کی طرح ہی ہوگی یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ سعودی شائقین کا اپنے ملک میں بننے والی فلموں پر کیا رد عمل ہوگا؟ الریاض اخبار نے اس کے حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات دیے ہیں. سعودی عرب کا عراق کے لیے $1 ارب کا عطیہ، بغداد میں قونصل خانے کا افتتاح. سعودی عرب نے عراق میں اسپورٹس سٹی کے لیے خادم حرمین شریفین کی طرف سے $1 ارب عطیے کا اعلان کر دیا. سعودی عرب آج بغداد میں قونصل خانے کا افتتاح کرے گا اور مستقبل قریب میں مزید 3 قونصل خانے عراق کے متعدد صوبوں میں کھولے گا. یہ اعلان سعودی وزیر تجارت و سرمایہ کاری ماجد القصبی نے دورہ عراق کے موقع پر بغداد میں کیا. وہ 100 اعلیٰ سعودی عہدیداروں کا وفد لے کر بدھ کو عراق پہنچے تھے. یہ 30 برس کے دوران اپنی نوعیت کا سب سے بڑا وفد ہے. سعودی عرب اور عراق نے تجارتی لین دین، اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون میں اضافے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. فریقین نے طے کیا کہ دونوں علاقائی اور بین الاقوامی اقتصادی نمائشوں، کانفرنسوں اور فورمز میں یکجہتی پیدا کریں گے، اقتصادی ریسرچ پر توجہ دیں گے، بین الاقوامی ضوابط اور اقتصادی اور تجارتی قوانین میں خامیاں دور کریں گے. خوش باش افراد، امارات پہلے نمبر پر، سعودی عرب دوسرے نمبر پر. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی جانب سے دنیا کے خوش باش ترین افراد کے حوالے سے کیے جانے والے سروے میں عرب دنیا میں سعودی عرب کا شمار دوسرا جبکہ پہلے نمبر پر امارات ہے. عالمی سطح پر خوش باش افراد میں فن لینڈ کا پہلا نمبر ہے. عربی روزنامے عکاظ نے
اقوام متحدہ کی جانب سے مارچ میں جاری سروے رپورٹ کے حوالے سے لکھا کہ دنیا بھر میں خوشباش ممالک کے شہریوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس اعتبار سے عرب دنیا میں متحدہ عرب امارات کے شہری سب سے زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسرا نمبر سعودیوں کا ہے، تیسرے نمبر پر بحرینی، جبکہ چوتھے پر کویتی ہیں۔ سروے میں عالمی سطح پر سعودی عرب کا نمبر 28واں اور بحرین 37ویں، جبکہ کویت 51ویں نمبر پر ہے۔ عالمی سطح پر پہلا نمبر فن لینڈ کے شہریوں کو دیا گیا، دوسری پوزیشن پر ڈنمارک، تیسری پوزیشن ناروے، جبکہ چوتھے نمبر پر آئس لینڈ اور پانچویں پر ہالینڈ کے افراد ہیں، جنہیں سب سے زیادہ بے فکر اور خوش رہنے والے ممالک کے شہری کہا جاتا ہے۔ سروے میں جن امور کا جائزہ لیا گیا ان میں شہریوں کا سالانہ آمدنی، اوسط عمر، اپنی زندگی کے فیصلوں میں آزادی کا حق اور حکومتوں کی جانب سے عوام کو فراہم کی جانے والی سہولتیں شامل ہیں۔ سروے میں کم خوشباش شہریوں کا بھی ذکر ہے، جن میں سر فہرست روانڈا، تنزانیہ، افغانستان، وسطی افریقہ، جبکہ آخر میں جنوبی سوڈان ہے، جہاں سے شہری دیگر ممالک کے مقابلے میں کم خوش ہوتے ہیں۔ بحرین سے تاریخی تعلقات ہیں۔ شاہ سلمان، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز بدھ کو بحرین کا مختصر دورہ مکمل کر کے منامہ سے ریاض پہنچ گئے۔ منامہ کے اضیافہ محل میں بحرین کے فرمانروا شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ بحرین اور سعودی عرب کے مضبوط برادرانہ تعلقات، مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی جہتوں اور ہم آہنگی کا جائزہ لیا گیا۔ شاہ سلمان سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے دورے پر تھے، وہیں سے وہ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کے راستے منامہ پہنچے۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق شاہ سلمان نے ریاض واپسی پر شاہ بحرین کے نام اپنے پیغام میں شاندار استقبال اور فیاضانہ ضیافت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کی بدولت دونوں برادر ملکوں اور ان کے عوام کے درمیان تاریخی تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو مزید استحکام ملا۔ شاہ سلمان نے مزید کہا کہ ہماری خواہش ہے تمام شعبوں میں دونوں ممالک باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں۔ شاہ سلمان کی سعودی عرب سے غیر موجودگی کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نائب الملک کے فرائض سر انجام دیے۔ خادم حرمین شریفین سعودی عرب سے بحرین جانے سے پہلے شاہی فرمان جاری کر کے انہیں شاہی اختیارات تفویض کر گئے تھے۔ حافظ قرآن شوگر، بلڈ پریشر اور ڈپریشن سے محفوظ رہتے ہیں، نئی تحقیق۔ قرآن کریم کی کرامات اور معجزات بے شمار اور لاسانی ہیں، جن میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ عظیم آسمانی کتاب میں بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی، اصلاح و بھلائی کے قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ صدیوں سے علماء اور مفکرین اس عظیم کتاب پر تحقیق کرتے ہیں اور نئے نئے معجزات سامنے آتے ہیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی صوبے القصیم یونیورسٹی کے شعبہ طب میں کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ حافظ قرآن افراد کا دماغ عام افراد سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ 81% حفاظ شوگر، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر کے علاوہ ڈپریشن کے مرض سے دور ہوتے ہیں۔ قصیم یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے کافی عرصے تک متعدد افراد کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ افراد جنہوں نے کم از کم 10 سپارے حفظ کر رکھے ہیں، ان میں ڈپریشن 81%، شوگر 71% اور بلڈ پریشر کا مرض 64% ان افراد کے مقابلے میں کم ہے جنہوں نے محض چند صورتیں ہی حفظ کی ہیں۔ طبی تحقیقی ٹیم نے بریدہ کی مساجد سے لوگوں کا انتخاب کیا جن کی عمریں 55 سال یا اس سے زائد تھیں۔ جدہ کے گرلز اسکول پر بندروں کا حملہ۔ جدہ کے گنجان آباد علاقے الفیصلہ میں واقع گرلز اسکول پر بندروں نے حملہ کر دیا۔ طالبات میں بھگدڑ مچ گئی۔ سبق نیوز کے مطابق بڑی تعداد میں بندر اسکول کی عمارت میں اس وقت گھس گئے جب طالبات بریک ٹائم کے دوران اسکول کے احاطے میں تھیں۔ بندروں کو دیکھتے ہی طالبات نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بعض طالبات نے ڈر کے مارے اسکول سے باہر بھاگنے کی بھی کوشش کی، مگر انتظامیہ نے انہیں کلاسوں میں بھجوا دیا۔ اسکول کے قریب موجود لوگوں کی مدد سے صورتحال پر قابو پایا گیا۔ حملہ آور بندر اسکول کی عمارت سے دور چلے گئے۔ طالبات کے سرپرست اس بات پر حیران ہیں کہ بندر شہر کے اندر کس طرح آ سکتے ہیں۔ بعض افراد کا خیال تھا کہ کوئی شخص طائف کے پہاڑی سلسلے سے ان بندروں کو پکڑ کر لایا ہوگا جو اس کے قبضے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ واضح رہے کہ عام طور پر
طائف کے پہاڑی سلسلے میں بابون نسل کے بندر بکثرت پائے جاتے ہیں، جو کبھی کبھار پہاڑی سلسلے سے اتر کر مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ بابون نسل کے جنگلی بندروں کا جدہ کے اسکول میں پہنچ جانا غیر معمولی واقعہ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے اس جانب خصوصی توجہ دیں کیونکہ بندروں سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔